تصور میں وہ منظر لائیں کہ ایسے منظر میں، ایسے عالم میں کہ جب انسان کے جسم پر 20 زخم ہو، جسم خون سے لہو لہان لت پت ہو چکا ہو، اور تیروں تلواروں نیزوں کے زخم اتنے گہرے زخم ہوں، اس وقت بندے کو کیا ہوش رہتا ہے۔ لیکن امام علی مقام ایسی سخت تکلیف کی حالت میں 20 زخم میں بھی آپ نہ اپنے رب کو بولے نہ رب کی عبادت کو بولے۔ خون سے جسم لت پت ہے، زخموں سے جسم چکنا چور ہو چکا ہے، ایسے عالم میں بھی امام علی مقام نے اپنا سر انور سجدے میں رکھ کر قیامت تک کے لیے اپنے نانا جان کے ہر امتی کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں دیکھو، نماز اتنی ضروری ہے کہ جان جاتی ہے جائے لیکن نماز نہ جائے، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن نماز نہ جائے۔ اور ایسا سجدہ کیا، کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ بیت اللہ بولے، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ امام علی مقام کی یہ شہادت، یہ عظیم ترین شہادت اس لیے ہے کہ یہ در حقیقت آقا علیہ السلام کی ہی شہادت ہے۔ تو اس لیے اس کو بے مثل بنانے کے لیے رب کائنات نے اس میں ساری ازمائشوں کو بھی جمع کیا، ساری خوبیوں کو بھی جمع کیا، سارے کمالات کو بھی جمع کیا، اور ساری گفتگو کو اگر آپ ایک مختصر بات میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سمجھیے کہ جس طرح ایک درخت ہے، اس درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کی 2 شاخیں ہیں، ان 2 شاخوں پر پھل لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہراً وہ پھل کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ شاخوں پر۔ پھل کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ شاخ کے پھل، جو کوئی بھی کہتا ہے یہی کہتا ہے یہ درخت کے پھل۔ کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا نا، پھل کس کو لگے ہوئے ہیں؟ شاخوں کو، لیکن کہنے والا کیا کہتا ہے؟ درخت کو۔ آقا علیہ السلام شجر نبوت ہیں، آقا علیہ السلام شجر نبوت ہیں۔ اس شجر نبوت کی 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ کا نام حسن مجتبی ہے اور ایک شاخ کا نام امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین ہے۔ ایک شاخ پر شہادت سری کا پھل لگا، شہادت امام حسن مجتبی پر جو ہے اس شاخ پر جو ہے وہ شہادت سری کا پھل لگا، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شاخ پر شہادت جہری کا پھل لگا۔ یہ پھل ظاہراً تو شاخوں کو لگے ہوئے ہیں، لیکن کہنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ درخت کے پھل ہیں۔ تو گویا یہ پھل جو شہادت سری کا پھل ہے، یہ شہادت جہری کا پھل ہے، یہ در حقیقت اسی شجر نبوت اور رسالت کے پھل ہیں۔ اب بالکل یہ کلیئر ہو گیا کہ سب کو جو نعمت بھی ملی وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملی۔ شہادت کی نعمت بھی شہیدوں کو بارگاہ مصطفیٰ سے ملی۔ جہاں رب کائنات نے باقی نعمتیں اپنے محبوب کے دامن میں رکھی ہیں، وہیں یہ شہادت کی نعمت بھی اتم اور اکمل بنا کر رب کائنات نے اپنے محبوب کے دامن میں رکھی، اور اس کی صورت یہ شہادت امام علی مقام کی صورت میں بنائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کی شہادت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ مزید اور چیزیں بھی ہیں، وہ ہم جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 2 شعر سلام کے پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اذان ہوگی، نماز کے بعد پھر ختم شریف اور دعا۔ چودھری اعتزاز صاحب آتے ہیں، السلام اور نوید بھائی۔